یہ ایک ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آج اس میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گی جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے وہ باتیں نہیں کروں گی جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دل میں ڈھونڈو، اللہ ایک نور ہے اور اللہ تمہارے اندر چھپا ہے، بلکہ میں آپ کو ان سب باتوں کا مطلب بتاؤں گی اور اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اصلی علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جس انسان نے اپنے رب، اپنے اللہ، اپنے خدا کو پا لیا، پھر اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا اور اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اب میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھوں گی اور اس سوال کو آپ نے ویڈیو کے آخر تک اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، کیونکہ اسی سوال میں چھپا ہے اللہ کو پانے کا راز۔ سوال ہے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کا جواب والدین، شریک حیات، بچے، دوست یا کوئی اور خاص انسان ہے؟ تو معاف کیجئے، لیکن آپ کو اس ویڈیو کی خاص ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے زندگی کے مقصد کو اور اپنے اللہ کو پہچان سکیں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو جاننا ہوگا، کیونکہ انسان کی زندگی کا پہلا اور اہم مقصد خود کو جاننا ہے۔ جب آپ خود کو جان لیں گے تبھی آپ اپنے اللہ، اس دنیا کے مقصد اور اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں گے۔ خود کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ انسان کیا ہے۔ انسان صرف محض ایک جسم نہیں ہے، بلکہ انسان 3 عناصر پر مشتمل ہے: جسم، روح اور نفس۔ جسم اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن ہماری روح سب سے اہم ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکا ہے، یعنی اللہ کا نور ہمارے اندر ہے۔ اور نفس وہ دشمن ہے جو ہمیں گمراہ بھی کر سکتا ہے اور دوست بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ نفس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی زندگی شاندار ہو سکتی ہے، اور اگر نفس نے آپ کو کنٹرول کر لیا تو یہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو مٹی سے بنایا، ایک مٹی کا پتلا بنایا، اور پھر اس کے بعد جب اس میں اپنا نور پھونکا یعنی روح ڈالی، تو پھر اس نے ابلیس اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا حصہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کے اندر خدا کا نور ہے۔ یہ بات بولنے اور سننے میں بہت چھوٹی لگتی ہے، لیکن یہ بات سچ میں بہت بڑی ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ ذرا سوچو، اگر آپ میں خدا کا نور ہے تو کیا دوسرے انسان میں نہیں؟ تو اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہو، خدا کی رسپیکٹ کرتے ہو، تو آپ خود سے محبت کرو گے اور ساتھ ہی پوری دنیا میں انسانوں سے۔ انسانیت سب سے بڑھ کر ہے، کسی بھی مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ خدا لباس بشر میں ہے تو وہ ہر انسان کی رسپیکٹ کرنے لگے گا اور اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ وہ نہ تو کسی سے نفرت کرے گا اور نہ ہی کسی سے حسد کرے گا۔ انسان کی فالس ایگو بھی ڈیزولو ہو جائے گی، اینڈ واٹ ناٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کی انا بھی مر جائے گی، اور کیا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی پوری زندگی بدل جائے گی اور اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رومی اور رومی کے علاوہ بھی صوفی گزرے ہیں، سب نے ہمیں یہی پیغام دینے کی کوشش کی: خود کو جانو، تمہیں خدا مل جائے گا۔ خدا تمہارے اندر ہے، خدا ہمارے بہت قریب ہے۔ بلے شاہ نے تو یہاں تک کہا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہندا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر رب ہے۔ دنیا میں کچھ بھی کر دینا، لیکن کبھی کسی کا دل نہ توڑنا۔ ان سب باتوں کا مطلب بہت ڈیپ ہے، بے شک یہ سننے میں بہت معمولی سی لگیں، لیکن جب انسان اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے تو اسے بہت کچھ سمجھ آنے لگتا ہے اور وہ انلائٹن ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح روشن ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے اندھیرے میں ہوتی ہے کہ میں کس جسم میں آ گئی، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنے مقصد کو جان لیتا ہے تو اس کی روح بھی روشن ہو جاتی ہے۔
اور خوش ہو جاتی ہے. پھر اس کے جسم میں سے ڈپریشن، اینزائٹی، اوور تھنکنگ سب نکل جاتی ہے. آپ سے جو میں نے سوال ویڈیو کے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، اس سوال کا مقصد ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی رشتے سے خدا سے زیادہ اٹیچڈ ہیں تو یاد رکھیں آپ نے ایگو بلڈنگ کر لی ہے، یعنی ایک انا بنا لی ہے، اور آپ اسی رشتے سے آزمائے جائیں گے. یا تو وہ انسان آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے گا یا پھر وہ انسان آپ کو خود دکھ پہنچائے گا. اور یہ ایگو ڈیتھ کا پروسیس بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کی انا کو توڑا جائے گا اللہ کی طرف سے. پھر آپ روئیں گے اور پریشان ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا. ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو ریئلائز کروایا جا سکے کہ آپ اپنے زندگی کے پرپس سے ہٹ چکے ہو. آپ کو اپنے پرپس پہ واپس لایا جائے. انسان کی زندگی کا مقصد بیلنس فائنڈ کرنا ہے، اپنے روح اور جسم کے درمیان ایک خاص توازن پیدا کرنا ہے. روح یعنی اسپرچویلٹی، روحانیت، اور جسم یعنی 3D ورلڈ. یہ دونوں ہی ضروری ہیں اور ہمیں کسی ایک سے بھی زیادہ اٹیچڈ نہیں ہونا کہ ہم دوسرے کو اگنور کر دیں. زندگی کا مقصد اور زندگی کی کہانی یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ آتے وقت روتا ہے، اس پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن دنیا سے جاتے وقت وہ روتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے یا اسمائل کرتے ہوئے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. کوئی بھی موت کو نہیں ٹال سکتا اور نہ ہی ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے. جس انسان کو اللہ نے آپ سے لے لیا ہے وہ انسان صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ہے. اس میں بھی اللہ کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا نور ہے. اس کا آپ کے علاوہ بھی اللہ سے ایک وعدہ ہے. اس نے اس وعدے کو پورا کر لیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. یہ سب باتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں، لیکن ان باتوں پہ غور و فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی کسی ایک انسان تک محدود نہیں کرنی بلکہ آپ کو پوری دنیا کے لیے انسانیت کا جذبہ رکھنا ہے اور محبت کا. ہمیں کسی بھی انسان کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خود کو کسی پہ مسلط کرنا چاہیے. بے شک آپ پیرنٹس ہیں، آپ وائف ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں یا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کو کوئی جھوٹی انا نہیں بنانی بلکہ آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس انسان میں بھی خدا کا ایک حصہ ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے اس میں بھی خدا ہے تو تب آپ نہ تو اس پہ ظلم کریں گے، نہ حکم چلائیں گے اور نہ ہی اس کی زندگی کو اپنے حساب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. We are all individual identities and personality. Please don't tie yourself too hard with others or others with you, whatever you are. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے پیچھے لگنے، اس کو فالو کرنے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی ذہنیت دی ہے، اپنا دماغ دیا ہے، اپنی گٹ فیلنگز، اپنی انٹیوشن سب کچھ دیا ہے. اپنی ریسرچ کریں اور اپنا راستہ خود ڈھونڈیں اور پھر جو آپ کا دل کرے اس راستے پر چلیں. وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے اور آپ کو آپ کی منزل تک ایک نہ ایک دن ضرور لے جائے گا. اپنے اندر جھانکنے اور اللہ کو پانے کا سفر آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی عمر میں. آپ کوئی بھی انسان ہو، جس بھی عمر میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میسج ہے. اور جو سوال میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا اس کا آنسر یہ ہونا چاہیے کہ میں خود سے پیار کرتا ہوں. اور خود سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اور خدا سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ میں سب سے پیار کرتا ہوں. موسٹلی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دین پر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور کچھ اس دنیا میں جی بھی رہے ہیں لیکن اللہ سے شکوے شکایات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نے ان کو یہ دیا وہ دیا، اور یہ کیوں لے لیا وہ کیوں لے لیا. لیکن شاید یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے. پہلے ہمیں ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب قرآن میں اور اپنے بھیجے گئے پیغمبروں کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے. ہمیں ان سب پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اصلی علم. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک یوٹیوب پہ یا کہیں بھی کسی نے بالکل بچوں کی طرح اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، لیکن میں نے ایسا کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے اور شاید اس اویئرنیس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل جائے. تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس میسج کو آپ تک پہنچا سکوں. آپ بھی اپنا فرض ادا کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.